الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس سب سے افضل عمل ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کر کے اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا یہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ ایسے ہی اور ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل اللہ رب العزت والجلال کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک اعمال کا شوق بہت زیادہ تھا۔ صحابہ کے پاس اعمال کا شوق بہت زیادہ تھا کہ وہ نبی سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں وہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا، یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا، بلکہ صحابہ اس عمل کو کرنا چاہتے تھے جو اللہ کے پاس محبوب ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک جو عمل بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس عمل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے۔ اور دوسری بات ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو الگ الگ جواب دیا۔ کسی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ کسی صحابی کے سوال پر فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنا، یہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ کون سا عمل پسندیدہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب آپ سے سوال کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی میں جس چیز کی، جس عمل کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے اس کا حکم فرماتے تھے۔ اگر کوئی صحابی ایسے ہے کہ والدین کی خدمت بھی پوری کر رہے ہیں، جہاد کا موقع آ رہا ہے تو جہاد میں بھی برابر شریک ہو رہے ہیں، لیکن نماز کے سلسلے میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو الصلاۃ علی وقتها،
اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل نماز کا اس کے وقت پر ادا. اگر کسی صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی وقت پر ادا کر رہے ہیں اور جہاد کا موقع آ رہا تو اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی نکل رہے ہیں، لیکن والدین کی فرما برداری کے سلسلے میں، والدین کی خدمت کے سلسلے میں تھوڑی کمی کوتاہی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل والدین کی خدمت ہے. اگر کسی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ والدین کی خدمت بھی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، لیکن جہاد کا جب حکم آتا ہے تو وہ نہیں نکلتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ کے راستے سے نکل کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کرنا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہی بات معلوم کہ سب سے پہلی بات کہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ بہت بڑا اہم عمل ہے، اہم رکن ہے نماز. اس کی تفصیلات بھی آگے رہتی ہے. اسے جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر عصر کی نماز اس کی چھوٹ گئی، کوئی آدمی ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، خاص طور پر عصر کی نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایسا ہے کہ جیسے اس کے اہل و عیال ہلاک و برباد کر دیے گئے. یعنی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے اتنا بھاری نقصان آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے کہ اس کے اہل و عیال اسے چھین لیے گئے. یعنی آدمی ہے، اس کے گھر والے، اس کے اولاد سب اس سے چھین لیے گئے، تو آدمی کیسا غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. تو ایسے ہی اگر کسی آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس آدمی کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ نماز کی چھوٹ جانے کی وجہ سے. تو یہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا یہ بہت ہی اہم عبادت ہے اسلام کے اندر اور بہت ہی اہم رکن ہے. دوسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے جب بھی حکم ہوتا تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکل پڑتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، نہ بچوں کی نہ اپنے اہل و عیال کی، بس اللہ کے نبی کا حکم ہے اور وہ جہاد کا وقت ہے تو نکل پڑتے، سب کو اللہ رب العزت و جلال کے حوالے کر کے نکلتے. یہ جہاد. اور تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی صحابی کو وہ بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت و جلال نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت و جلال فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت و جلال فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری ذریعہ ہے، ظاہری سبب ہے، اور پھر اللہ رب العزت و جلال نے والدین جو اپنی اولاد، والدین کے دل میں اولاد کے تعلق سے جو محبت رکھی ہے وہ محبت بے غرض محبت ہے. وہ محبت کسی غرض سے وابستہ نہیں ہوتی ہے، اس محبت کا کوئی سبب و کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بس وہ اولاد ہونے کی وجہ سے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت و جلال نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت اللہ نے خود ڈال دی ہے. تو اس لیے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی اللہ رب العزت و جلال نے اپنے مقام مرتبے کے بعد بتلایا ہے. جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، اس کے اوپر ملنے والا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت و جلال نے اللہ والدین کو جو بنایا ہے، والدین کے دل میں اولاد کی محبت بے غرض ہوتی ہے. اگر کوئی ان کے اولاد ان کو نہیں پوچھتی ہے پھر بھی والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچے کو دور نہیں کرتے. یہ اللہ رب العزت و جلال کی جانب سے والدین کے دل میں اولاد کے تعلق سے ڈالی ہوئی محبت ہے. تو اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے. اولاد کے تعلق سے ان کی جو اٹھائی ہوئی تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، وہ اولاد جب تک خود کے اوپر نہیں گزرتی اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ والدین کن کن حالات سے گزر کر بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر موقع پر
اس کی ہر چیز کی چھوٹی بڑی ضروریات کی فکر میں لگے رہے. تو یہ بہت بڑی انہوں نے اولاد کے ساتھ ایک بہت بڑی خدمت کی اولاد. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. حسن سلوک کا بہت بڑا مقام ہے. یہ اللہ رب العزت و جلال کی ایسی دولت، ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں صرف ایک مرتبہ آدمی کو ملتی ہے. یہ کسی اور جگہ والدین کی محبت کسی اور سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو آدمی ویسی محبت، ان جیسا برتاؤ، ان جیسا سلوک پھر پانے کے لیے بے چین رہتا ہے. کاش میرے والدین آج زندہ ہوتے تو مجھے بھی ایسی محبت ملتی، مجھے بھی ایسا پیار ملتا. یہ ہم نے بہت سارے ان لوگوں سے سنا کہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ میرے والدین جیسی محبت میں نے آج تک پھر کسی کے اندر نہیں دیکھی. تو یہ بے غرض محبت ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے بے انتہا محبت کریں اور ان کے جو حقوق اللہ رب العزت و جلال کی جانب سے بتلائے گئے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. کہ والدین کی خدمت ایک بہت بڑی عبادت ہے. عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، یعنی ایک مسلمان تھے کہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چکے ہیں، تو آپ کے اوپر ایمان لا کر آپ سے ملاقات کرنا ہے. ان کا ارادہ تھا دل میں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میری بوڑھی والدہ ہے کہ جس کی خدمت کی بھی ضرورت ہے، میرا یہاں رہنا بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے پاس مت آئیں بلکہ وہیں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں. ان کا نام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کون نہیں چاہتا کہ آپ سے ملاقات ہو، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور یہ بھی فرمایا کہ میری والدہ زندہ ہے اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، میرا ان کے پاس رہنا ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس حاضر ہونے سے ہمیں روک دیا کہ آپ گھر پر رہ کر اپنے والدہ کی خدمت کریے، میرے پاس مت آئیے. صحابی کا شرف کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی بھی ایمان کے حالت میں ملاقات کرتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو صحابی بن جاتے ہیں. صحابی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے وہ صحابی کا مقام. لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تلقین فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کا اس علاقے میں کہ جس علاقے میں اویس قرنی رہتے ہیں اگر گزر ہو تو اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا. کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایسے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اویس قرنی جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ اگر آپ جائیں تو اویس قرنی سے آپ دعا کی درخواست کرنا. کیوں؟ اللہ رب العزت و جلال نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کے مقام مرتبے کو بہت بلند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں تمام صحابہ میں دوسرا مقام ہے اور بھی بہت سی فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی جو اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، نبی سے ملاقات نہیں کر سکے، آپ اگر اویس قرنی کے پاس جائیں تو اویس قرنی سے دعا کی درخواست. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کا جا کر غیر صحابی سے، یعنی حضرت اویس قرنی صحابی تو نہیں بن سکے، تو صحابی کا غیر صحابی کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا. اس سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ معلوم ہوتا ہے. وہ صحابی تو نہیں بن سکے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت و جلال نے ان کو ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ صحابی آ کر ان سے دعا کی درخواست کریں. تو یہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت و جلال کی جانب سے بلند کیا ہوا مقام و مرتبہ ہے. تو اس لیے والدین کی خدمت ہمارے لیے ایک اہم عبادت ہے. اور پھر اللہ رب العزت و جلال نے قرآن مجید میں بے شمار
جگہ پر والدین کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی جگہ فرماتے ہیں اسی آیت میں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں ان کے مزاج کے اندر ایک چڑچڑاپن آیا تھا، وہ بار بار تم سے کسی چیز کا سوال کرنے لگتے ہیں، تو اگر جب تم سے سوال کرنے لگے تو تم انہیں جھڑکی مت دو، تم انہیں جیسا بولے ویسا مت کہہ دو، فلا تقل لهما اف، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف بھی مت کہو، والدین کو اف بھی مت کہو۔ یہ والدین کا اللہ رب العزت والجلال نے مقام و مرتبہ بتلایا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اللہ جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا بچپنے کی حالت میں کہ میں کمزور تھا، میں خود سے چل نہیں سکتا تھا، خود سے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، خود سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن یہ سب کام میرے والدین میرے ساتھ کیے ہیں، مجھے کپڑے پہنائے ہیں، مجھے کھانا کھلائے ہیں، اور جتنی میری ضروریات اس وقت تھی تمام ضروریات کو پورا کیے ہیں۔ تو اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی حالت پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں میرے اوپر رحم کھایا تھا، اے اللہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں آج آپ ان کے اوپر رحم کھا لیجیے، آج آپ ان کے اوپر رحم کھا لیجیے۔ اس طریقے سے والدین کے لیے اولاد کو دعا کرنے کی تلقین کی گئی، یہ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ والدین کے تعلق سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اس حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اس کے بعد وہ صحابی پھر پوچھے کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد صحابی پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری ماں۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حسن سلوک کو بتلایا کہ ماں کے ساتھ ماں کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جب ان صحابی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کا، اب تمہارے باپ۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والد ہیں۔ تو اس لیے بزرگان نے دینی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی تعظیم، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خوب تعظیم کرے، والد کی خوب تعظیم کرے اور والدہ کی خوب خدمت کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تین مرتبہ حسن سلوک کے حقدار ماں ہیں اور چوتھی مرتبہ حسن سلوک کے حقدار باپ ہیں۔ تو بزرگان دین کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس لیے جتنی خدمت زیادہ ہو سکے ماں کی خدمت کرنا چاہیے، ماں کو ہدیہ دینا چاہیے، ماں کو تحفہ دینا چاہیے، ماں کے پیر دبانا چاہیے، جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے سب سے زیادہ خدمت کے حقدار انسان کی ماں۔ اور اگر تعظیم کرنا ہے کسی کی تو باپ کی زیادہ تعظیم کرنا چاہیے، باپ کے حکم کو ماننا چاہیے، باپ جو کہہ رہے ہیں اس حکم کو پورا کرنا چاہیے، ان کے شان میں یا ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بتلائی ہے، اس حدیث سے ماں کی سب سے زیادہ خدمت معلوم ہوتی ہے اور باپ کے حق میں باپ کی سب سے زیادہ تعظیم معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال نے والدین کی جو نعمت کی ہے، یہ نعمت ہمارے لیے بہت قیمتی نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدردانی کرنا ہے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت ویس قنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتلایا ہے
تو اس میں اس واقعے کے ذریعے سے ہی بتلانا ہے. اور جیسے شروع میں نے حدیث بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے نے یہ سوال کیا تھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی کو جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس وقت اس کو وہ کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ میرا دل اب چاہ رہا ہے کہ میں عمرے کے سفر پر نکل جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج کے سفر پر نکل جاؤں، لیکن گھر میں اس کے والدین ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے. تو ایسے وقت میں آدمی کو حج عمرے کا سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو گھر پہ رہ کر پہلے اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے. اور بھی ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے کہ والدہ اتنی زیادہ بیمار ہے گھر کے اندر کہ ان کو ہر وقت کسی نہ کسی کی خدمت کی ضرورت ہوتی. تو ایسے وقت میں اگر ان کو چھوڑ کر مسجد کی نماز میں شامل ہونے کے لیے صف اول میں اور مسجد کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے والدہ کو گھر میں چھوڑ کر اگر جا رہا ہے تو اس کو بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ گھر میں رہ کر جو آپ کی خدمت کی سب سے زیادہ مستحق ہے والدہ، اس والدہ کی خدمت کر کے گھر کے اندر ہی نماز پڑھتے رہنا چاہیے. علماء کرام نے کتاب میں یاد لکھا ہے. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت والجلال کا عظیم تحفہ ہے والدین. ان والدین کی ہمیں خدمت کرنا ہے، ان والدین کی بہت زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں شریعت کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے کہ شریعت جس وقت ہم سے جس عمل کا مطالبہ کرتی ہے اس وقت ہمیں اس عمل کو کرنا ہے. اپنی مرضی یہ ہے کہ میں اس وقت میرا دل آ رہا ہے کہ میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں، تو لہذا دل کا نہیں ہے، اس وقت یہ سوچنا ہے کہ بھائی اس دن مجھے دوسرا بھی کوئی کام ہے کیا، میں دوسرا کوئی کام عبادت کر سکتا ہوں کیا، یا شریعت اس دن مجھ سے کوئی اور مطالبہ کر رہی ہے کیا. اس کو دیکھنا چاہیے آدمی کو. جو باتیں کہی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ والدین کے تعلق سے ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مقام احادیث میں اور قرآن شریف کے آیتوں میں بتلایا ہے، تو ہمیں والدین کی عظمت، ان کا مقام، مرتبہ سمجھنا چاہیے. ان کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھنا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو کسی کے پاس، جاننے والوں کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ ایسا ایک صاحب حالت نظام میں ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے والدہ یا والد کوئی زندہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں والدہ زندہ ہے. تو والدہ کو بلاؤ اور بلا کر ان کو کہو کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں. تو والدہ کہنے لگے کہ میں معاف نہیں کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے اندر مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں دی. تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر آج آپ ان کو معاف نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، بہت سخت عذاب ان کو ملنے والا ہے جہنم کے اندر. تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ جا کر جہنم کے اندر چلے، لہٰذا میں آج اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہوں. جیسا والدہ نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، فوراً ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کلمہ نکلا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ والدان کی خدمت اور والدان کی جو رضامندی ہے، اس کے آدمی کو دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ ایسے فوائد ملتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں تو اللہ رب العزت والجلال بہت انعامات دینے والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں والدین دیے ہیں تو ان کی خوب خدمت کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اگر والدین نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو خوب ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے ان کے نام سے، اور ان کے لیے تلاوت قرآن مجید پڑھ کر ان کے لیے بخشنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال اس سے والدین کو جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب میں اللہ تخفیف کریں گے، یا عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کریں گے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.